فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں نجات دے دے اس سے، تو ان کی فریاد رسی اس اتنے گرم پانی سے کی جائے گی کہ ان کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا آگ بجھانے کے لیے، جس سے ان کے چہرے بھن جائیں گے، اتنا گرم ہوگا وہ پانی. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے. اللہ ہمیں دوزخ سے اللہ پاک نجات دے. یہیں سے ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ کرے وہاں ہمیں جنت نصیب ہو. یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مطلب وہاں ہمارے لیے ایسے باغ ہوں گے، ایسی جنتیں ہوں گی جہاں ہمیں ہر طریقے کی چیزیں ملیں گی. ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سونے کے کنگن کا یہاں ذکر ہے، اس سے پہلے بھی کئی جگہ قرآن میں اور آگے بھی آئے گا. یہ بادشاہ پہنتے ہیں سونے کے کنگن. تو جنت میں لوگوں کو بالکل بادشاہوں کی طرح رکھا جائے گا. اور جن چیزوں کو ہمارے لیے یہاں حرام قرار دیا گیا مردوں کے لیے، سونا ہے، ریشم ہے، وہ سب چیزیں ہمیں جنت میں حلال کر کے دی جائیں گی. بادشاہوں کی طرح ہمیں رکھا جائے گا. وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. مطلب اوپر موٹر لباس ہوگا ریشم کا، نیچے پتلا، نرم باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. نیچے نرم اور باریک ہوں گے جو جسم کو چبھے نہ، جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور ان کے اوپر بھی موٹا لباس ہوگا جس سے کسی قسم کا بھی کوئی نقصان بدن کو نہ پہنچے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے جنت کا کہ جو لوگ یہاں اللہ رب العزت کے احکام کے حساب سے چلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی گزاریں گے، وہ جنت میں بادشاہ بنائے جائیں گے اور بادشاہوں کی طرح ان کی زندگی وہاں کٹے گی. یہ آج 2 رکوع اور پورے ہو گئے ماشاءاللہ. 4 رکوع سورہ کہف کے پورے ہو گئے. آج کچھ وضو سے متعلق آپ کو حدیث سنا دوں جس سے کہ تھوڑا سا ہمارا جو نماز کا سلسلہ ہے اس میں وضو کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت ہے. ٹائم کیا ہوا؟ 9:05 درود پڑھ لینا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ذرا سا بھی اپنے وضو میں شک ہو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ کسی قیمت پہ نماز کی طرف نہ بڑھے جب تک کنفرم نہ کر لیں. اور اگر آپ کو کنفرم نہ ہو تو آپ وضو ضرور کریں. وضو کے 4 فرائض قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر دھونا. اگر آپ کے پاس پانی کی کمی ہے یا ٹائم کی کمی ہے تو آپ 4 فرض یہ وضو کے پورے کر دیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن وضو ضروری ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. یہ اس حدیث سے ثابت ہو گئی بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے بھی. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے. بس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی. اور ایک اور روایت میرے یاد آ رہی ہے، وہ شاید اس کتاب میں نہیں ہے. جب معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی تھی جنت کی، تو انہوں نے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی تھی جنت میں. تو زمین پہ آگے پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، بلال میں نے تیری قدموں کی آواز. اصل میں بلال جو تھے وہ حبشہ سے تھے، حبشی صحابی تھے، لمبے تڑنگے تھے، پیر گھسٹ کے چلتے تھے، بڑے بڑے پیر تھے جو عام لوگوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے پیر، جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا سوڈان وغیرہ کے جو حبشی لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے جسم بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بھاری ہوتے ہیں اور پیر بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے. تو ان کا الگ ہی چلنے کا اسٹائل تھا. تو وہ قدموں کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی. تو جب معلوم کیا کہ تیرا ایسا کون سا عمل ہے بلال جو تیری آواز میں نے قدموں کی جنت میں سنی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی کہ اور تو حضور مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں وضو سے رہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور ایک دفعہ اعضاء کو دھوئے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. مطلب یہ تو ضروری ہے ایک بار دھونا. بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اور جو وضو کرے اور 2 مرتبہ اعضاء کو دھوئے تو اس کو 2 حصے ثواب ہوگا. اور جس نے وضو کیا اور 3 دفعہ اعضاء کو دھویا تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. مطلب 3 بار جو ہم لوگ اپنے عادت ہوتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے پہلے پیغمبروں کی بھی یہی سنت تھی. حضرت سعید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب مقام صحبہ جو خیبر کے نزدیک ہے پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز ادا فرما کر توشہ منگوایا, مطلب کھانے پینے کے لیے. فقط ستو آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرا کر نوش فرمایا اور ہم نے بھی کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور صرف کلی کی اور نماز پڑھی, وضو نہیں کیا. صحیح بخاری شریف کے لیے. مطلب یہاں اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ ایک بار آپ نے اگر وضو کیا اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹ رہا, بیچ میں آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ صرف کلی کر کے بھی اگلی نماز پڑھ سکتے ہو اسی وضو سے, چاہے آپ کا 4 نمازوں تک وضو نہ ٹوٹے. سردیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ کا معمول ٹھیک ہوتا ہے, الحمدللہ کھانا پینا ان کا کم ہوتا ہے, تو وہ زور میں وضو کرتا ہے عشاء تک 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوتے پر مسح کیا. مسند احمد جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہ, کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے. بے حقیقی. تو کوشش کریں ہم لوگ ان حدیثوں کو سن کے کہ باوضو رہیں, جس سے کیونکہ موت کا تو کچھ نہیں پتہ کب آ جائے. اللہ کرے جب موت آئے تو ہم باوضو ہوں, جس سے کہ ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی. 8 بجے ٹائم ٹھیک ہے نا نماز کا؟ 8:30 بجے کم کر دیے. کتنا کر دیں؟ 7:45 کر دیں ٹائم. 8 صحیح ہے. دکانوں کے حساب سے اصل میں تھوڑا دکاندار بند کر کے آ جاتے ہیں 8 بجے. چلو ابھی رکھو, پھر دیکھیں گے, مشورہ کریں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی جو ہے 8 بجے ہی نماز ہوگی اور 8:30 بجے سے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا. اور کیونکہ آخری ہفتہ ہے تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سب کا ڈنر یہاں ہوگا اور آپ اپنے ساتھیوں کو دعوت دے سکتے ہو یہ کہہ کے کہ ہمارے اپنے مرکز میں ڈنر ہے, آپ سب لوگ مدعو ہیں, سب کی دعوت ہے. کوئی تکلف نہیں ہے, ہم سب کا مرکز ہے, تو اس لیے سب لوگ کسی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں, اپنے رشتے داروں کو, دوستوں کو, سب کو. اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو آج کے قرآن سے متعلق, جو قرآن پڑھا گیا یا حدیثوں سے متعلق, یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو, کوئی اختلافی سوال نہ ہو, کوئی فقہی سوال نہ ہو, تو بہت مہربانی. یہ جو لاؤڈ اسپیکر میں پہلے دی جاتی ہے نماز کی زور کی, ان کا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. یہ حدیث پاک میں تو آئی ہے, اصل میں تو یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب تم اذان کی آواز سن لو تو اپنے کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف جاؤ. اس کا مفہوم ہے آیت کا. اور وہ اذان ہے جو پہلے دی جاتی ہے, کیونکہ خطبے والی اذان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں شروع ہوئی ہے. اصل اذان وہی ہے جو آپ کو 20-25 منٹ پہلے سنائی جاتی ہے, جس سے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے وضو کریں اور مسجد پہنچیں اور وہاں پہ تھوڑا بہت جو آپ کو نفل وغیرہ پڑھنے ہو وہ پڑھیں اور پھر خطبے کا انتظار کریں. تو اذان وہ جو 20 منٹ پہلے دی جاتی ہے وہ والی اذان ہے. یہ تو ہر نماز اذان کے لیے ہوگا نا, ہر نماز کے لیے ہوگا نا مجھے, یہ صرف
جمعے کی نماز کے لیے نماز اذان جو ہے نا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے؟ ہر نماز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جمعے کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ باقی نمازوں کا تو معاملہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے اذان جب ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ الگ الگ مسجدوں میں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، تو آپ اپنے کاروباروں کے حساب سے، اپنی دکانوں کے حساب سے، مان لو کسی میں 2 لوگ ہیں، ایک کہیں پڑھ لے ایک کہیں پڑھ لے، اگر آپ ہر نماز میں کاروبار چھوڑے رہو گے تو یہ تو آپ حکم پہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اس کے رسول نے کہیں دین میں کوئی سختی نہیں برتی، آپ لوگوں سے صرف آدھا گھنٹہ مانگا، جبکہ بنی اسرائیل سے پورا دن لیا گیا تھا۔ سنیچر کا پورا دن ان لوگوں کے لیے منائی تھی کہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کریں، اس میں ہی انہوں نے ہیلا کر لیا تھا۔ وہ مچھلی والا واقعہ آپ لوگوں نے قرآن میں سنا، سورہ بقرہ میں آ چکا ہو، تو ان سے تو پورا دن لیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ آسانی ہے، صرف آدھا گھنٹہ مانگا گیا ہے کہ اس میں آپ اپنے کاروبار بند کر دیں، اس میں بھی ہم لوگ کاروبار بند نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کی احتیاط کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی۔ مجھے کسی نے، مولانا نے بتایا تھا کہ چوتھی رکعت میں ہم خالی سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت میں 3 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے، چوتھی میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور صرف سورت پڑھی جائے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں، 4 سنتوں میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائی ہے، اس لیے کوئی مولوی صاحب کچھ ہی کہتے رہے، آپ صرف حدیث پہ عمل کریں۔ فرض میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرض میں کیسے پڑھتے ہیں کچھ؟ فرضوں میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو صبح کے فرض ہیں فجر کے، اس میں دونوں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہوتی ہے، سورت بھی۔ ظہر کے جو فرض ہیں 4، ان میں شروع کی 2 رکعت میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، اور بعد کی 2 رکعت ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اثر میں 4 رکعت میں، اسی طرح 2 میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور آخر کی 2 میں صرف سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بنا تو رکعت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ لوگوں کو سورت ملانی ہے، اور بعد میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تیسری رکعت۔ عشاء میں بھی اسی طرح شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور بعد کی دونوں رکعت میں بنا سورت کے سورہ فاتحہ۔ جو خاموش نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اس میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ اور سورت، پیچھے مقتدیوں کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو خاموش نمازیں ظہر اور عصر یا مغرب کا 1 رکعت ہے، اس میں کیا، جیسے عشاء کی 2 رکعت بعد کی ہیں، کیا اس میں مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ بالکل پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، تو اس لیے اس حکم کی تعمیل میں ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہی چاہیے۔ جہاں پہ ہم تلاوت سن رہے ہیں امام صاحب کی، وہاں پر تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ایک آیت میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو، غور سے سنو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے، تو ان دونوں کو ملا کے امام مالک ایک امام ہوئے ہیں، تو مالکی مسلک جو ہے وہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جو تلاوت والی رکعت ہوتی ہیں ان میں تو امام صاحب کو سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور جن میں امام صاحب خاموش ہوں ان میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے آسان اور نزدیک تر ہے حدیث اور قرآن۔ میرا اپنا عمل بھی یہی ہے۔ عدت کا جو میٹر ہوتا ہے، عدت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جیسے آج کل ماڈرن جیسے کہ پھیل رہا ہے، مسلمان ماڈرن ہو رہے ہیں، عورتیں بہت ساری ایسی ہیں وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتی، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کا حکم ہے عدت عورت کو کرنی ہے، طلاق شدہ کو بھی، اور کسی کا اگر خاوند فوت ہو جائے تب بھی۔ کتنے ہی ہم ماڈرن ہو جائیں، کتنے ہی ہم علم حاصل کر لیں، کتنی دنیا آگے بڑھ جائے، اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے۔ اس لیے جس کو اپنی آخرت بچانی، 60-70 سال کی زندگی کے بدلے میں کروڑوں اربوں سال کی زندگی سیو کرنی، وہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے حساب سے زندگی گزارے۔ جب قرآن نے یہ حکم دے دیا کہ عورتوں کو عدت کرنی ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عدت کرنی ہی چاہیے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے اور عورت کو اپنے خامن کی میت کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرنا ہے، اور یہ قرآن میں بھی حکم ہے، اس لیے ضروری ہے. اچھا، جیسے کہ گھر میں کوئی ذریعہ معاش کمانے والا نہیں ہے، عورت اکیلی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے، تو شریعت میں کوئی ایسا حکم ہے کہ وہ کچھ کام پہ جا سکے اور سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جائے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ شریعت میں کیا ایسا کوئی سہولت ہے کہ جو اگر کسی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور کوئی اور کرنے والا نہ ہو تو عورت باہر نکل سکتی ہے؟ بالکل شریعت نے اس بات کی سہولت دی ہے کہ جن لوگوں کو یہ مجبوری ہو کہ ان کے کوئی کرنے والا نہ ہو اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو عورت باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، اس پہ عدت کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بھی شریعت کے دائرے میں پردے میں رہ کے اپنے آپ کو ڈھک کے اور کسی قسم کا کوئی فیشن یا کسی قسم کی کوئی خود نمائی نہ ہو، تو بالکل شریعت اجازت ہے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ کربلا میں جو واقع ہوا تھا کہ یزید کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہے اور کچھ کہتے ہیں یزید کی غلطی ہے. یار اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کی غلطی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کی غلطی نہیں تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ جو دونوں طریقے کی کتابیں لکھی گئی ہیں اصل میں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، گروپ بندی ہے بہت زیادہ، سنیوں میں بھی اور ایک گروپ شیعوں کا الگ سے ہے. اس لیے اس موضوع کو آپ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں ہے، اس موضوع کو جتنا ہو سکے کم سے کم چھیڑیں، اپنے ایمان کی تکمیل کریں، اپنے ایمان پہ عمل کریں جو ہماری آخرت بنانے والی چیزیں ہیں. آپ ان معاملے میں میرے خیال میں تو خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت میں کسی ایک بھی گروپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور آپ اس کے خلاف والے گروپ میں ہوئے تو آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اس سے چھیڑنے سے بچیں اس موضوع کو. بالکل ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں اگر تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری اہل بیت. تو اہل بیت کی محبت جن لوگوں کے دلوں میں ہے تو وہ کیسے اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ یزید نے صحیح کیا تھا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بات کو دل سے ہم ایکسپٹ کر لیں کہ یزید نے صحیح کیا تھا. مگر کیونکہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے اور اتنے اختلاف ہوئے ہیں، اتنی چیزیں گھڑی گئی ہیں، اس لیے اس معاملے میں خاموشی بہت بہتر ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہماری جیسے گیس خارج ہو جاتی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی ہماری؟ ابھی تو وضو کی آئی بات، ری خارج ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ لوگ یہ کریں کہ اس ٹائم تو نماز میں شامل رہیں اور جب سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد باہر نکلے، دوبارہ وضو کریں اور اپنی نماز کو دہرا دیں. اس میں آپ ڈسٹرب نہ کریں جماعت کو، بلکہ اسی میں شامل رہیں، لوگوں کو احساس بھی نہ ہو جس سے کہ آپ کو شرمندگی ہو اور آپ بعد میں اپنی نماز دہرا دیں. قرآن میں جو واقعہ چل رہا ہے اس میں لوگوں کو بار بار سلانے کا کیا مقصد تھا؟ مطلب جو ان لوگوں کو سلایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اگار میں، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا ان کو سلانے کو بار بار. اچھا، ان کا جو واقعہ چل رہا ہے اصحاب کہف کا، اس کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو واقعہ چل رہا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے غار میں سلا دیا تھا، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت تھی؟ خود قرآن نے حکمت بیان کر دی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ میں ثابت کر دوں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اتنی قادر مطلق ہے کہ جو 300 سال کے بعد بھی کسی کو اٹھا سکتی ہے، وہ قیامت میں کروڑوں سال کے بعد بھی تمام لوگوں کو اٹھا کے پوچھ گچھ کر سکتی ہے. اس سلانے کے پیچھے مقصد تھا. مذہب اسلام میں سونا پہننا منع ہے اور جنت میں بتاتے ہیں کہ سونے کی، ابھی آپ نے بتایا کنگن وغیرہ، تو یہ تھوڑے سے بارے میں. ہاں، میں نے ساتھ میں ایک بات آپ کو بتائی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام میں سونا پہننا حرام ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں سونا پہنایا جائے گا. جو چیزیں دنیا میں اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دی اور جو لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے ان چیزوں سے رکے رہے تو اللہ رب العزت انہیں انعام کے طور پہ جنت میں وہ تمام تر چیزیں دے گا. جیسے حوروں کا ذکر ہے، جو لوگ یہاں زنا سے بچیں گے انہیں پاک صاف اللہ کی طرف سے ایسی حوریں ملیں گی جنہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ایسے شراب کا ذکر ہے، ایسی شراب ملے گی جنت میں کہ جو نہ دماغ میں کوئی فطور پیدا کرے گی نہ سر میں درد پیدا کرے گی. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سونے کنگن بنائے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے
بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کو حرام قرار دیا، اس سے پہلے کی جتنی بھی امتیں تھیں ان میں جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے. اسی طرح سے ریشم ہے، ہمیں ریشم پہننے کی منائی ہے. قرآن نے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں منع کیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جنت میں تمہیں ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے جو نرم ہوں گے، اندر کی طرف نرم، جس سے کہ کھال نہ، کسی طرح کا کوئی خروچ نہ آئے جسم پہ، اور اوپر کی طرف موٹے ہوں گے جو بہت خوبصورت لگیں گے اور جسم کو بہت زیادہ آرام دہ ہوں گے. تو وہ تمام تر چیزیں جو یہاں حرام ہے وہ ہمارے لیے وہاں حلال کر دی جائیں گی، تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ. مجاز میں بھی جو عدت والا میٹر ہے، اس میں جو زیادہ ضعیف ہو جاتی ہیں لیڈیز، کیا ان کے لیے بھی سیم ہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بہت زیادہ ضعیف عورتوں کے لیے بھی عدت ہے؟ بالکل ہے. عدت تو ایک، یہ سمجھو آپ کہ پہلے ایک حدیث سن لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم کسی کو دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. ایک اور حدیث پاک یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مرد پہ عورت کا کیا حق ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر مرد کا پورا جسم پیپ اور خون سے بھرا ہو اور اس کی جو زوجہ ہے اسے وہ زبان سے بھی چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو. تو خامن کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی چیز کھو جانے کا جو غم ہے وہ 4 مہینے 10 دن بھی چھوڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں ہمیں دی ہیں جتنی ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، ایزیلی ہم فالو کر سکیں. اس لیے اب جو لوگ اتنا بھی حکم نہیں مانتے اللہ کا، تو ظاہر سی بات ہے، تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا میں چیک کروں گا کس نے کیا چیز آگے رکھی کیا پیچھے چھوڑا. اچھا، عدت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے حکمت بھی تو ہے نا؟ وہ جوان عورتوں کے لیے ہے. حکمت سب سے بڑی میں نے آپ کو بتائی نا، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو اس کی بے انتہا قیمتی چیز ہے وہ کھوئی گئی، سمجھو وہ ختم ہوئی، وہ الگ ہو گئی اس سے، وہ ایکسیڈنٹ، اس ایکسیڈنٹ کا غم 4 مہینے 10 دن. کیونکہ اگر صرف آپ حکمت کے چکر میں رہو گے تو بوڑھی عورتوں کی تو نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی بھی والدین کے 1 2 یا 3 بچے پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو جیسا کہ سننے میں آیا کہ وہ بچے جو ہیں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کے لیے خدا کے روبرو ہوں گے. بچے کہ ماں باپ کی زندگی کسی بھی انداز کی گزری ہو دنیا، اس میں کہاں تک؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ سنا ہے حدیث پاک میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جن کے بچے نوالود بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے کمپنسیشن میں انہیں یہ اجازت دے گا ان بچوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور ان کے گناہ معاف کرائیں گے. بالکل صحیح حدیث ہے اور ایسا ہی ہوگا. مگر آپ اس حدیث میں وہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ کی اجازت سے کسی کی بھی سفارش کوئی کرے، بالکل اللہ قبول کریں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات روایتوں میں آتی ہے کہ وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جب جنت میں جاتے ہوئے ہوں گے لوگ تو اویس کرنی کو روک دیا جائے گا. تو انہیں بڑا تعجب ہوگا کہ مجھے کیوں روک دیا گیا جنت میں، ڈر بھی لگے گا انہیں. پھر وہ پوچھیں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے کیوں روکا گیا. تو پھر اللہ انہیں، مطلب یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس روایت کا کہ یہ جو دوزخ کی طرف اربوں خربوں لوگ، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، اب تو ان کی شفاعت کرے گا، تیری شفاعت سے میں انہیں روکوں. جو گناہگار تھے، جو دوزخ کا جن پہ فیصلہ ہو چکا تھا، حضرت اویس کرنی کا اتنا بڑا مرتبہ بیان ہوا روایتوں میں. تو اسی طرح سے جب ان کی اتنی ماں کی خدمت کی وجہ سے انہیں وہ مرتبہ دیا، تو ماں کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی کتنی تکلیف، اور اس کے بعد اس بچے کے جنم میں کتنی تکلیف، پھر اس کی موت کا کتنا غم. تو اس کمپنسیشن کو اللہ رب العزت نے اس طرح، کم سے کم ان کی سفارش تو اللہ کرائی دے گا انشاءاللہ. ہمیں تو یقین ہے. ہاں جی، اور کوئی رہ گئی بات؟ ٹائم کیا ہوا جی؟ جس طرح مرد عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جیسے مرد عید کی نماز پڑھتے ہیں کیا عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے؟ بالکل ہے، حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ پہنچا کرو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ. یہ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں کا دباؤ ایسا ہے کہ عورتوں کو مسجد نہیں جانے دیا جاتا یا عیدگاہ نہیں جانے دیا جاتا.
کچھ ملک کے حالات بھی اب خراب ہیں. احتیاط کے طور پہ بھی ہم لوگوں کو اب اس سے رکے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اتنی ٹینشن میں عورتوں کو اور بچوں کو عیدگاہ لے جانا واقعی انہیں خطرے میں ڈالنا ہے. لیکن جب ٹینشن نہیں تھی تب بھی ہم لوگ کہاں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اس حساب سے جس طرح سے عمل ہونا چاہیے. ورنہ حکم تو یہی ہے کہ عیدگاہ پہنچے وہاں نمازیں ادا کریں. مطلب گود والے بچوں کو بھی یہاں تک حکم ہے روایتوں میں اگر حیض میں بھی ہو رہا تو تب بھی لے کے جاؤ گے. اب آپ اندازہ کرو کتنا زبردست حکم ہے انہیں وہاں لے جانے کا. یہ صورت حال غیر لوگوں کی حکومت کی وجہ سے ہے. جہاں مسلم حکومتیں ہیں وہاں اس پہ عمل ہو رہا. آپ کا سوال یہ ہے کہ اصل میں کہیں مسلم حکومتیں ہیں ہی نہیں. آپ یہاں بھی ہے، وہاں تو کوئی چیلنج کرنے والا ہے نہیں. یہاں تو یہ ہے کوئی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. اصل میں آپ کی غلط فہمی یہ ہے کہ کئی مسلم حکومتیں ہیں. مسلم سربراہ ہیں، مسلم حاکم ہیں، حکومت کہیں نہیں ہے مسلم. جس دن مسلم حکومت اس دنیا کو دکھا دی گئی کہیں ایک جگہ بھی، آپ یقین کرو حجت قائم ہو جائے گی تمام لوگوں پہ. پھر آئے گا بڑا عذاب. بڑا عذاب نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی شو نہیں کر پا رہے کہ اسلام یہ ہے، اسلامی شریعت یہ ہے، اس پہ عمل کر کے اس طرح کی برکات نازل ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے باقاعدہ بارش ہوگی، برکت ہوگی. اگر کہیں ایک جگہ بھی آپ نے شریعت نافذ کر دی، دنیا میں کہیں بھی شریعت نافذ ہو جائے پوری طرح سے، انشاءاللہ میرا تو سب سے پہلے ارادہ ہے ہجرت کرنے کا. وہیں پہنچ جاؤں گا. سعودی عرب میں کچھ حصے پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس کی برکات کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج بھی کہ سعودیہ میں شریعت کے تھوڑے سے حصے پہ عمل کرتے ہیں. بہت سارے حصے چھوڑ رکھے ان لوگوں نے، اور اس شریعت کے حصے پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان پہ برکتیں ہیں اتنی زیادہ جیسے بارش ہو رہی ہے. تو جہاں پوری طرح شریعت نافذ ہو گئی وہاں تو اللہ کے حکم سے فرشتے اتر جائیں گے انشاءاللہ. تو لیڈیز جو ہے عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہیں؟ بس ان پہ اصل میں جب اصل عید کی نماز کی عیدگاہ کے ساتھ نا خطبہ ہے مین چیز. جب وہ خطبہ ہی سن رہی تو گھر پہ نماز پڑھیں اپنی ویسے یہ نماز فرض ہے. ہو گیا جی، بس دعا کرا دیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس میں ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اختلاف سے بچا لے. یا اللہ ہمیں آپس میں اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ عطا فرما. یا اللہ تمام مسئلہ کوئی جھگڑے ہیں ان میں آپس میں محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اور تیرا کلام ہے قرآن. یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کے رویے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مزاج میں نرمی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جلن سے، حسد سے، غصے سے، کینہ سے، غیبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں وعدہ خلافی سے بچا. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا. یا اللہ ہمیں گالی گلوچ سے بچا. یا اللہ پاک ہمیں بے حرمتی سے بچا. یا اللہ ہم لوگوں کی عزت کرنے والے بنے. یا اللہ ہمیں عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جن چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہمیں کرنے والا بنا دے. جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہمیں رکنے والا بنا دے. یا اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت عطا فرما. یا اللہ حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.